اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ خیریت سے پورا پاکستان ہے، کیونکہ آج بارش ہو رہی ہے، باران رحمت سے جل تھل ایک ہو رہا ہے اور پہاڑوں پہ برف باری بھی ہو رہی ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ کمی تھی باران رحمت کی، سو اللہ نے پوری کر دی۔ لیکن دوسری طرف جو پاکستان کے سیاسی ماحول پہ جو کچھ بادل چھائے ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ جناب چیف جسٹس، قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ جس نورین باجی اور ایس کے بابر کے لیے آپ نے کروڑوں پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے، انتخابی نشان کے حق سے محروم کیا، ان آپ کے وہ جو درجن یا سوا درجن 10-12 لوگ تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی الیکشن لڑا؟ آپ نے جن درجن بھر لوگوں کے لیے کئی سو، 800 سے زیادہ جو امیدوار تھے قومی اور 800 میں کہہ رہا ہوں، 800 تو سیٹیں تھیں، ان کے لیے کوئی 2400 سے زیادہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جو ان سیٹوں پہ جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، آپ نے ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اور ان کے پیچھے کھڑے کروڑوں ووٹرز کو آپ نے گہری کھائی میں پھینکنے کی کوشش کی۔ جناب چیف جسٹس، قوم آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ جن درجن بھر لوگوں کے لیے آپ نے یہ سارا سسٹم ادھر سے ادھر کر دیا، الیکشن لڑنا تو درکنار، ان میں سے کسی ایک کے ووٹ ڈالنے کی بھی کوئی آپ کو کہیں سے کوئی خبر آئی ہے کہ ایس کے بابر نے یا نورین باجی نے یا ان کے جو ہواری تھے جو 4-6، ان میں سے کسی نے ووٹ بھی ڈالا ہو 8 فروری کو؟ جناب چیف جسٹس، قوم آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آپ نے بہت ظلم کیا۔ جناب چیف جسٹس، آپ نے یہ بات عدالت میں کر کے کہ پاکستان میں الیکشن ہو گئے ہیں، کس پارٹی کو اکثریت ملی ہے، کون وزیر اعظم بن گیا یا بن رہا ہے، جان نہیں چھوٹے گی۔ جناب چیف جسٹس، آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ آپ میڈیا سے دور رہتے ہیں، آپ لوگوں کو اشاروں سے کہتے تھے، جب میڈیا کوئی بات کرنا چاہے تو آپ سارے لا دیتے تھے کہ جج، پھر یہ کہتے تھے کہ جج بولتا نہیں ہے، جج لکھتا ہے، اس کا قلم بولتا ہے۔ لیکن جناب چیف جسٹس، آپ پہ الزام آیا، الزام کسی کے للو پنجو نے نہیں، 6 ڈسٹرکٹ کے کمشنر نے، جس کی کمشنری میں 6 ضلع آتے ہیں، اس کمشنر نے جب الزام لگایا کہ میں نے قوم کے پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، بددیانتی کر کے، بدعملی کر کے، بددیانتی کے ساتھ الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے 50, 60, 70 ہزار سے جو ہارے ہوئے تھے، اور دوسری طرف 50, 60, 70 ہزار سے جو لوگ جیتے ہوئے تھے، جیتے کو ہروایا اور ہارے کو جتوایا، اور اس چیف کمشنر نے یہ کہا کہ مجھے میرے گناہ کی سزائے موت دی جائے اور مجھے پنڈی کچہری کے چوک میں لٹکایا جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 2 شخصیات، جن میں ایک چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ اور دوسرا نام جناب چیف جسٹس آپ کا لیا اس نے۔ جناب چیف جسٹس، ایسی صورتحال میں کہ جب آپ پہ الزام آ گیا تھا تو آپ کو چپ ہو جانا چاہیے تھا اور کسی اور انداز سے بولنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے سوشل میڈیا، وہی سوشل میڈیا جسے آپ بہت ناپسند کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ نے یوٹیوب پہ اور باقی اور پھر پوری قومی میڈیا پہ بھی اس سوشل میڈیا کی ریکارڈنگ آپ نے آپ کے لوگوں نے چلوائی۔ سوری جناب چیف جسٹس، سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ سے پہلے بندیال صاحب کے دور میں کہ جب کوئی کیس لگتا تھا تو نقوی صاحب، بندیال صاحب، کچھ اور جو باعزت ججز تھے، وہ یہ پوچھتے تھے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے، کیونکہ فلانی وجہ سے اعتراض ہو سکتا ہے، تو وہ کوئی کہتا تھا ہاں ہمیں اعتراض ہے، تو وہ بینچ سے الگ ہو جاتے تھے۔ جناب چیف جسٹس، آج پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت وزیر اعظم کے امیدوار ہیں جناب عمر ایوب صاحب، انہوں نے بھی، اور تحریک انصاف کے چیئرمین جناب گوہر صاحب نے بھی، بیرسٹر گوہر نے، انہوں نے آپ سے، پی ٹی آئی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ ان مقدمات میں جو الیکشن سے متعلق ہوں اور پی ٹی آئی سے متعلق ہوں، کمشنر کے بیان کے بعد، کمشنر کے اعتراف جرم کے بعد، آپ ان معاملات سے الگ ہو جائیں۔ اور قوم آپ سے، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب جیسے بڑے لوگوں نے، بڑے لائرز نے مطالبہ کر دیا ہے
کہ آپ کو استعفیٰ دے کر گھر جانا چاہیے۔ اور جناب چیف جسٹس باعزت مقام یہی ہے کہ آپ پہ الزام آیا ہے، آپ اس عہدے سے الگ ہو جائیں، اور آپ یہ کہیں کہ جس طرح سے علیم خان کو اور جہانگیر ترین کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ پہ الزام آیا، جائیں آپ فیس کیجئے، آپ ہمت کیجئے، آپ عظیم آدمی ہیں، یقین کیجئے بہت عظیم تر ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر یہاں یاد رکھیے افتخار چودھری کا جو کچھ ہوا آج اس کا نام لینے والا نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور چیز پہ ہم آج گفتگو کریں گے کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ امید پاکستان کہاں ہیں؟ قوم کو نواز دو، وہ نواز کہاں ہیں؟ 6 تاریخ کو جو 6 فروری کو الیکشن سے 48 گھنٹے پہلے جو قومی اخبارات میں پورے صفحے کی اشتہار چھاپ کے تاثر دیا گیا خبر کا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم منتخب ہو گئے، وہ کہاں ہیں؟ وہ جو کہا جا رہا تھا نا بہت سخت بیمار ہیں، وہ ایک خاص ڈاکٹر جو ان کے شاید وہ لندن رہ گئے ہیں، وہ جو کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں، لگتا ہی ہے کہ وہ ذہنی اور جسمانی دونوں بیماریوں میں مبتلا ہے، اسی وجہ سے وہ ان دنوں میڈیا سے دور ہیں۔ اگر وہ ذہنی اور جسمانی بیماری میں مبتلا نہ ہوتے تو اس وقت بول رہے ہوتے کہ ان کی جماعت جو اقتدار لینے جا رہی ہے، اس جماعت کا سربراہ، اس جماعت کا ہیرو، اس جماعت کا سب سے بڑا، اس جماعت کا بانی جس کے نام سے وہ نون لیگ ہے، وہ بولتا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بیچارے بیمار ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کمرہ مریضاں تیار ہو چکا ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ کمرہ مریضاں کے لیے جو یہاں سے جس طرح سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑا ہی ایک طیارہ گیا تھا ایمبولینس والا، وہ ایمبولینس والا طیارہ کوئی آئے گا اور اس میں مردانہ سیٹ کے ساتھ زنانہ سیٹ بھی ہوگی، جس پہ جو پنجاب کے لیے جن کو نامزد کیا گیا تھا چیف منسٹر کے لیے، لگتا یہ ہے کہ اگلی ساتھ والی سواری وہ ان کی ہوگی۔ ناظرین، ڈی آر اوز، کون سے ڈی آر اوز؟ جی ہاں، پنڈی ڈویژن کے ڈی آر اوز اور آر اوز۔ یہ آر اوز اور ڈی آر اوز، آر اوز ریٹرننگ آفیسر، ڈی آر اوز ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز، ان کا ایک اکٹھ ہوا ہے۔ ناظرین، جو ہی کمشنر صاحب نے بیان دیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا، اور پولیس نے ان کے کسی پرچہ، ایف آئی آر، شکایت ہونے کے بغیر انہیں گرفتار، سی پی او کی مائیت میں انہیں گرفتار کر کے نامعلوم مقام پہ لے کے گئے، پتہ نہیں اب تک وہ کہاں پہ ہیں، انہیں کسی جگہ پیش نہیں کیا گیا، نہ ان کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ ان کے جو پی اے تھا اس کو بھی اٹھا لیا گیا، اس کی بیوی بچوں کو بھی مارا گیا، تشدد کیا گیا۔ کمشنر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد اچانک کس طرح سے، کس کے کہنے پہ، کس کے بلاوے پر، کس ضرورت کے تحت پنڈی ڈویژن کے آر اوز اور ڈپٹی آر اوز کو بلا کے ان سے گفتگویں، بیچاروں کے چہرے اترے ہوئے تھے، وہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اور یقین کیجئے کہ ان کے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے وہ جو ایک تھا نا پیٹرن، سیٹ پیٹرن، کہ میں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، میں عمران خان سے علیحدہ ہوتا ہوں، میں تحریک انصاف چھوڑتا ہوں، اسی نوعیت کے طے شدہ چند الفاظ تھے جو ان ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے اور ڈی آر اوز نے یا باقیوں سے بلوائے گئے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، بالکل نپے تلے الفاظ، وہ کسی کے لکھے ہوئے الفاظ تھے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان اور ایک صاحبہ بھی شامل تھیں ان سے وہ جو ادا کروائے گئے۔ تو یہ جو انہوں نے نون لیگ نے یہ جو چال کھیلی نا، ایک طرف کمشنر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پریشانی میں ایک لاہور سے پریس کانفرنس آئی، ایک پنڈی سے ایفیڈرین کے حوالے سے مشہور جو نون لیگی ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور لاہور والی جو تھی مریم اورنگزیب نے کی۔ اس پریس کانفرنس میں دونوں سائڈوں پہ نون لیگیوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، کہنے کو کوئی بات نہیں تھی، اور انہوں نے الزام کیا لگایا کہ جی وہ کمشنر صاحب تو کوئی ذہنی مریض لگتے ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ دوائی شائل دیتے ہوں گے، وہ ان کا معائنہ ہونا چاہیے۔ اور شرم کرو، ڈوب مرو، الزام وہ لگا رہے ہیں، اور اگر وہ اس قابل نہیں تھے، وہ اگر ذہنی مریض تھے تو ایسے کمشنر رکھے ہوئے ہیں، ایسی کمشنر، یہ تو تمہارے دور کے ہے، یہ شہباز شریف انہی سے کام لیتا رہا 16 مہینے میں، اور شہباز شریف نہیں، اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ جو زرداری اور شہباز شریف دونوں کا ہے، نواز شریف کا ہے، بلاول کا ہے، ان چاروں کا یہ سیٹ اپ ہے، اور انہی کے رکھے ہوئے بندے ہیں۔ تو یہ پاگلوں سے کمشنر یہ چلوا رہے تھے؟ اگر یہ ایسی بات ہے تو یہ مجرم ہے، یہ گناہ گار ہے، اور یہ سارا ان کے ذمے اور ان کے سر پہ آتا ہے۔ مریم
دوسری جو ہے کیا چھوٹے موٹے ناک والی جو، اس نے جو کچھ لاہور کی پریس کانفرنس میں کہا، انتہائی خطرناک بات اس نے کی. اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ اس فتنے نے میں 2014 میں یہ کیا تو اس کا سر قلم کر دینا چاہیے. لا حول ولا قوت انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت ہو ایسی سوچ پہ، لعنت ہو ایسی نظریے پہ، ایسی گفتگو پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی گفتگو کر کے تو کسی نے اس سے پہلے ایک گورنر کو قتل کروایا تھا، اور یہی گفتگو کر کے آپ نے عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کروایا تھا. ظاہر ہے پکڑا گیا وہ سارا کچھ، کہ اس میں وہ سارے آپ کے ہی بندے تھے. کون لوگ تھے وہ؟ ایک ایسا بندہ کہ جس کو پیر چوف صاحب کی طرح کچھ آیتیں کوئی نہیں آتی، صورتیں نہیں آتی، وہ بھی اسی طرح کا ہی بندہ تھا جس نے شاید وضو بھی اس کو کرنا آتا ہو یا نہ ہو، اور اس سے حملہ آپ لوگوں نے کروایا. تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا ہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. شرم کریں، پاکستان کو پاکستان رہنے دیں. اس کو 20 سال پہلے والا 10 سال پہلے والا افغانستان نہ بنائیں. یہاں لوگوں کو جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیں. ان کو جمہوری اقدار کی جو کبھی کہیں سے ٹھنڈی ہوا کوئی وہ جس کی آس میں بیٹھے ہیں وہ ہوا آنے دیں. آپ کے ان اقدامات کی وجہ سے، ان جملوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی قیامت برپا ہو سکتی ہے. ناظرین، سچ کو روکا نہیں جا سکتا. پی ایس ایل کا میچ ہے، لاہور کا اسٹیڈیم ہے، پاکستانی ہے، یوتھ ہے، بچیاں بچے ہیں، بزرگ ہیں، کھلاڑی ہیں، پولیس ہے، اور وہاں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہیں. ہے نا وہ کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو وہاں پھر وہ جو وہی رانا، ایک مشہور رانا ہے انسپیکٹر، وہ وہاں گرفتاریاں کروا رہا ہے اور پھر گرفتار کر کے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، آپ کی ناک کے نیچے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ناک آپ کی بند ہو جائے گی. یہ آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. میں اس وقت یہ کس کو کہہ رہا ہوں؟ یہ جو نگران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ظالم نگران جو نون لیگ کی بی ٹیم ہے، وہ نون لیگ کے لیے انہوں نے پہلے بھی جو کچھ کیا. اور میں آج سن رہا تھا کہ جو وزیر اطلاعات ہے پنجاب کا نگران، جو ایک بہت بڑے صحافی کا بھائی ہے، اگرچہ صحافی ان دنوں سچ بول رہا ہے، لیکن وہ اس کو اتنا برا لگا کہ جب اینکر نے اس سے بات کی تو وہ بدتمیزی اور بکواس کر کے تو وہاں سے وہ اٹھ گیا، اور وہ انہیں اس پہ وہ بیپ چلانا پڑا، اس پہ وہ آواز اس کی بند کرنی پڑی. اس طرح کے بیہودہ الفاظ تھے. تو ناظرین، پی ایس ایل کے میچز میں بھی قیدی نمبر 804 کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قوم قیدی کے ساتھ ہے. انشاءاللہ وہ تھوڑے دنوں کا قیدی رہ گیا ہے. ناظرین، پی ٹی آئی نے احتجاج کا پروگرام بنایا تھا، اعلان کیا تھا، اور پرامن احتجاج تھا پورے پاکستان میں. نون لیگ نے اپنے علاقوں میں تشدد کروایا، لاہور میں تشدد کروایا، اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں روک سکتے تھے تشدد کر سکتے تھے، گرفتاریاں کر سکتے تھے، وہ سارا کچھ انہوں نے کیا. انہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہوئے. انہیں حیا آنی چاہیے اپنے آپ کو ایک جمہوری جماعت کا بندہ کہلواتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو جمہوریت کہا جا سکے. آپ لندن پلان سے شروع کریں نا، تو یہاں آنے تک سارا کچھ جو کچھ تھا وہ سارا غیر جمہوری تھا، اور پھر کچھ غیر جمہوری تھا اور باقی ڈکٹیٹرشپ والا تھا. انشاءاللہ یہ ظلم کی، جبر کی اندھیری رات ختم ہونے والی ہے. طلوع فجر، طلوع صبح 8 فروری کو اس کا ڈنکا بج چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی اللہ نے چاہ تو پاکستانیوں نے جس جماعت کے حق میں ووٹ ڈالا ہے اس جماعت کو انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے اقتدار سونپا جائے گا. ناظرین، آخر میں فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں کہ فلسطین میں مظالم پہلے سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. شہداء کی تعداد 30,000 کے قریب ہو گئی ہے، اور زخمیوں کی تعداد جو وہ لاکھ کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور جو بے گھر ہیں وہ کئی لاکھ ہیں. وہ سارا علاقہ بے گھر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہم امید رکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ جو کچھ کرنے کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ وہ کچھ کریں فلسطینیوں کے لیے. اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد.